الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ انشاءاللہ آج سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کمپلیٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ڈیپینڈ کرتا ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ آج جو تیسرا گروپ ہے، سورت میں 3 گروپوں کی بات ہوئی ہے۔ سابقون جو سب سے آگے ہوں گے، اسپیشل لوگ ہوں گے، وی آئی پی ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو کیا ملے گا۔ دوسرے نمبر پر اصحاب الیمین، جن کو دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، ان کو کیا ملے گا۔ اور تیسرا گروپ تھا اصحاب الشمال کا، لیفٹ ہینڈڈ، جن کو بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ملے گا۔ فیل جو ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، آج ان کی سٹوری ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی بد نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والے کیا ہی بد نصیب ہیں بائیں ہاتھ والے۔ کیا ہی عذاب ہوگا بائیں ہاتھ والوں کے لیے، کیا ہی منظر ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ ما اصحاب الشمال، پھر اللہ رب العالمین نے کچھ پکچر دکھائی ہیں الفاظ کے اندر کہ یہ ہیں اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے۔ اللہ فرماتے ہیں فی سموم و حمیم، وہ زہریلے دھوئیں میں ہوں گے اور شعلوں والی آگ کی لپیٹ میں ہوں گے۔ سانس لینا مشکل ہو جس دھوئیں کے اندر، منہ کھولنا مشکل ہو جس کے اندر، آنکھیں کھولنا مشکل ہو جس کے اندر، ایسا دھواں جس میں زہر ہو، جس میں پوائزن ہو، جیسے آج کل یوز کرتے ہیں نا یہ سیکیورٹی والے، لا اینڈ آرڈر فورسز جو ہے نا یوز کرتی ہیں وہ ٹیئر گیس، اس طرح کا جو دھواں ہوتا ہے اس میں بندہ کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ٹیئر گیس ہوتی ہے نا، ایسا دھواں۔ فی سموم، سم کہتے ہیں زہر کو، پوائزن کو، تو اس دھوئیں کے اندر پوائزن ہوگا۔ تو ایسا دھواں، وہ حمیم، اور بڑھتے ہوئے شعلے، ان کی گرمی، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سایہ ان کے لیے ہوگا جو سکون دینے والا نہیں ہوگا، گرمی دینے والا ہوگا، پریشان کرنے والا ہوگا۔ دھوئیں کا سایہ ہوگا، تو ایسا سایہ جس میں بندہ گرمی، شدت، تکلیف میں وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ شیلٹر ملے مجھے، میں شیڈ کے اندر چلا جاؤں تو تھوڑا سا مجھے سکون آ جائے گا۔ تو وہ ایسا سایہ ان کے لیے ہوگا کہ وہ سکون والا نہیں ہوگا، وہ بے سکونی والا ہوگا، وہ پریشانی والا سایہ ہوگا، گرم سایہ ہوگا، عجیب قسم کا وہاں پہ ان کے لیے ماحول ہوگا، دھوئیں والا سایہ ہوگا ان کے لیے۔ لا بارد ولا کریم، نہ تو وہاں کوئی ٹھنڈک والی بات ہوگی اس دھوئیں کے اندر، اور نہ ہی کوئی سکون والی بات ہوگی۔ کوئی ٹھنڈک، کوئی سکون نہیں ہوگا ان کے لیے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ پریویس لائف کے اندر
وہ بڑی انجوائمنٹ والی زندگی انہوں نے گزاری. تکبر میں اور خوشحالی میں اللہ نے دولت دی ہوئی تھی، اس دولت کو غلط استعمال کرتے تھے. یعنی ایک انجوائمنٹ کے بعد دوسری انجوائمنٹ، اس کے بعد ایک اور انجوائمنٹ، اس کے بعد یہی ان کی پرپز آف لائف تھا. وہ سمجھتے تھے کہ زندگی ملی اس لیے ہے کہ بس انجوائے کرو، موت شوت کو ہونی نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب ہونا نہیں ہے، تو انجوائے کرو. تو وہ تکبر میں تھے دنیا کی زندگی میں. کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا اس کو پاگل کہتے تھے. دیوانے ہو، پاگل ہو، یہ چلے لوگ ہیں سارے، ان کو کیا پتہ ہے. تو خوشحالی اور پراسپیرٹی کے اندر غرور اور تکبر، ایروگنس اینڈ پراسپیرٹی، تو وہ انجوائمنٹ کے پیچھے تھے پوری زندگی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبھی غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے نا اور بندہ شرمندہ ہو، ندامت ہو، توبہ کرے، اٹ پاسبل کہ گناہ ہو جاتا ہے، بندہ سلپ ہو جاتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بڑے کے بعد پھر دوسرا بڑا کرنا، پھر اس کے بعد تیسرا بڑا کرنا، اس کے بعد پھر گناہ کرتے چلے جانا، تو یہ بدمعاشی ہے. یہ اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتے. اللہ کہتے ہیں وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. بڑے بڑے گناہوں کو بار بار کرتے تھے اور اصرار کرتے تھے ان کے اوپر اور کنٹینیوسلی کرتے تھے. بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کو کنٹینیوسلی کرتے تھے اور بڑے گناہوں پر جمے ہوئے تھے. یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو نا، وہ اس کو احساس ہو، وہ فیل کرتا ہو کہ میں محنت کم کرتا ہوں، میں نالائق ہوں، میں محنت کم کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں توقع ہوتی ہے کہ وہ کسی وقت کامیاب ہو جائے گا، بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہ فیل کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے کہ میں محنت نہیں کر رہا، نالائق ہوں، مجھے کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں توقع ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو محنت کرتا بھی نہیں ہے اور فیل بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتے تھے اور کنٹینیوسلی کرتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. پھر وہ ماکری کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اور مذاق میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اچھا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہماری بکھر جائیں گی، اچھا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اچھا جی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اچھا جب ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. اچھا جی، ایسے مذاق کرتے تھے. اور پھر آباؤنا الاولون. اچھا ہمارے باپ دادا کو بھی اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی اٹھایا جائے گا، وہ ہمارے جو قبیلے خاندان والے بزرگ جو ہیں وہ ان سب کو اٹھایا جائے گا. اچھا جی، ایسے مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے ان کے مذاق کا جواب دیا، فرمایا قل ان الاولین والآخرین. ان کو بتاؤ ظالموں، پہلے بھی اٹھیں گے، بعد والے بھی اٹھیں گے، سب اٹھیں گے، تم بھی اور تم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ بھی، اول آخر سارے اٹھیں گے. لمجمعون الی میقات یوم معلوم. اور سب کو جمع کیا جائے گا ایک ایسے دن میں جو طے ہو چکا ہے. اللہ نے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے، وہ اللہ کے ہاں ڈیسائیڈڈ ہے. اللہ نے اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا. دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی ہوگا نا تو سسٹم ایسا ہوگا کہ لوگ مذاق اڑا. اچھا جی، اگر ایک گراؤنڈ پہ یہ کہتے ہیں، پچھلے دن بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جو ہے نا حشر ہوگا، عرفات کے میدان میں ہیں جی. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی قریب اگر کوئی قبر مل جائے نا، چلو قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو سفر تھوڑا ہوگا. ہیں جی، ساتھ ہی عرفات کا میدان ہوگا، وہاں مکہ سے اٹھیں گے عرفات میں پہنچ جائیں گے. سفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سفر ہے نا میرے اور آپ کے لیے ہے نا. جب اللہ بلائیں گے تو ایسے سب دوڑ کے ایک ہی وقت میں بغیر کسی تاخیر کے، کوئی لیٹ نہیں ہوگا کسی کو. جہاں اللہ بلائیں گے وہاں سارے حاضر ہوں گے.
ایسے دوڑ کے پہنچ جائیں گے. وہ کوئی قریب ہو یا دور ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. پھر سنو اور گمراہی میں پڑنے والوں اور جھٹلانے والوں جو کہتے تھے سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، ساری زندگی گمراہی میں گزارنے والوں اور جھٹلانے والوں، سنو لآکلون من شجر من زقوم، تم کھا رہے ہوگے زقوم کا درخت. زقوم جو ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی اس کی شکل دیکھنی ہو نا تو یہ تھور کا جو درخت ہوتا ہے نا اس کی طرح ہوگی. تھور کا، آپ نے پتہ نہیں اب اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے جس کے رات کو بندہ دیکھو اس کو ڈر لگتا ہے بندے کو، ایسے اس کی نا، ایسے اس کے کانٹے بنے ہوتے ہیں تو ایسے اس کی شکلیں بنی ہوتی ہیں اوپر، کاکٹس. تو وہ جو ہے نا وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، اس کی کوئی اگزامپل دنیا میں نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا درخت ہوگا اور وہ ٹوٹلی زہر ہوگا، ان سائڈ آؤٹ ٹوٹلی پوائزن. اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو اندر سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ابلنا شروع ہو جائیں گی، اتنا زہر ہوگا اس کے اندر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ اگر دنیا میں بھیجا جائے نا ساری چیزیں کھانے کے قابل نہ رہیں. سمندر میں ڈال دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے، کوئی چیز کھانے پینے کے قابل نہ رہے. وہ کھائیں گے، وہ تمہارے اندر ہوگا. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے تم اپنے پیٹ کو بھرو گے، اس سے اپنے پیٹ کو بھرو گے، جس کا قطرہ بھی برداشت نہیں ہوگا اس سے پیٹ کو بھرو گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے. ویسے ہی زہر ابل رہا ہو اندر، اوپر سے بندہ کھولتا ہوا پانی پیے، بوائلنگ واٹر، اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ اور پھر ایسے نہیں پیو گے. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیم، ایسے پیو گے جیسے پیاس کی بیماری والا اونٹ پیتا ہے. یہ جو ہے نا اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی، اور پانی پی پی کے نا اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، وہ پھر وہ مر جاتا ہے، اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی. پانی پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے، پیٹ اس کا پھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. یہ اونٹ کی ایک خاص بیماری ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا. اندر زہر بھرا ہوگا نا تو پیاس کی شدت سے اندر بھی بوائلنگ ہو رہا ہوگا اور پیاس بھی شدت سے لگی ہوگی، اور گرم پانی پینا پڑے گا، اور اس لیے پئیں گے جیسے وہ بیماری والا اونٹ پیتا ہے نا، وہ منہ اٹھاتا ہی نہیں ہے، پیتا جاتا ہے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی خاطرداری کی جائے گی قیامت کے دن. اللہ نے ان کے مذاق کا جواب دیا ہے نا، ھذا نزلھم یوم الدین، یہ تمہاری خاطر مدارت ہوگی قیامت کے دن. That will be your feast on the day of judgment. ٹھیک ہے، یہ ہوگی تمہاری مہمان نوازی. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ظالموں تمہیں پیدا ہم نے کیا، اس بات کو مانتے نہیں ہو. ہم نے تمہیں پیدا کیا لیکن تم مانتے نہیں، اس بات کی تصدیق نہیں کرتے، اس کو سچ نہیں مانتے کہ جو پیدا کرتا ہے اس کے حق بھی ہوتے ہیں اور دوبارہ بھی بنا لے گا. ہم نے تمہیں پیدا کیا، زندگی بخشی، تسلیم نہیں کرتے ہو، مانتے نہیں ہو. پھر اللہ رب العالمین نے 4-5 سوال کیے ہیں. یہ ہوتی ہے لاجک، اس کو کہتے ہیں ایویڈنس. ایسی چیز جو ہر بندہ چیک کر سکتا ہے، جج کر سکتا ہے. اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اٹس ناٹ اونلی فار پروفیسرز، فار انجینئرس، فار ایجوکیٹڈ پیپل، ڈگری ہولڈرس. اس کے لیے اس کی کوئی ڈگری ضرورت نہیں ہے. اتنی سمپل اور سادہ لاجک ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں اچھا افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ جو تم ڈراپ جو تم ڈالتے ہو اپنے پارٹنر کی باڈی میں، جو قطرہ جو ہے نا وہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کو پیدا تم کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فزیکل ایشو نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میرے ایک عزیز ہیں، ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے، ناروے میں ہوتے ہیں.
انہوں نے دوسری شادی کی، اس میں سے بھی نہیں ہوئے، پھر تیسری کی، اس میں بھی نہیں ہوئے، 3 شادیاں کی ہیں، نہیں بچے ہوئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ پروسیجر تم سارا کر رہے ہو، اس میں سے بچہ ہم پیدا کرتے ہیں کہ تم پیدا کرتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ پروسیجر کرنے سے اولاد ہو جاتی ہے؟ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ پھر اللہ پوچھتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، جیسے زندگی ہم تمہارے درمیان تقسیم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کس نے پیدا ہونا ہے کس نے نہیں ہونا، یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، ایسے ہی موت کا فیصلہ بھی ہم کرتے ہیں، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، ہمارے پلان سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ وما نحن بمسبوقین، کوئی ہمارے پلان سے نکل نہیں سکتا، کوئی ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا۔ جیسی زندگی ہم تقسیم کرتے ہیں نا، موت بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی، اللہ کہتے ہیں موت کے فیصلے ہم کرتے ہیں، 1 سیکنڈ پہلے کوئی نہ کسی کو مار سکتا ہے نہ کوئی مر سکتا ہے، جب ٹائم پورا ہو جائے نا تو 1 سیکنڈ کی کوئی لیٹ نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی خواہش لے کے پہلی صف کے اندر سب سے آگے لڑتے تھے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور ان کی باڈی کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، لڑتے لڑتے جنگیں، شہادت کی تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، نہیں ہوئے، بستر پہ فوت ہوئے۔ اللہ موت لکھی ہو تو موت آتی ہے نا، اللہ کہتے ہیں موت کے فیصلے ہم کرتے ہیں، اور کوئی ہمارے فیصلے سے نکل نہیں سکتا، نہ کم نہ زیادہ، ہر چیز اللہ طے کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا، کروڑوں بچے پیدا ہونے کی ابیلٹی ہوتی ہے سپرم کے اندر، کروڑوں بچے، کسی ایک کو اللہ رب العالمین چوز کرتے ہیں جو ایگ میں داخل ہوتا ہے، عورت کے ایگ میں جو جاتا ہے، کسی ایک کو ان کی دوڑ لگتی ہے، کوئی ایک وہاں پہنچتا ہے، اس کو اللہ موقع دیتے ہیں یا 2 کو دے دیتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا تک کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ پیٹ میں وہ کیا بن رہا ہے، جس کے پیٹ میں بن رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے شروع ہو جاتا ہے؟ اب اس کو چیک کر لو، سپرم کو آپ ٹیلیسکوپ کے ساتھ بھی، پاورفل چیزوں کے ساتھ، اس میں سے بندہ آپ کو نظر نہیں آتا، اس میں بچہ نہیں آپ کو نظر آتا، کہیں ہے؟ وہ کیسے ڈراپ آف واٹر سے پھر چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، 1 ہفتے کے بعد ڈفرینٹ، پھر دوسرے ہفتے کے بعد ڈفرینٹ، پھر تیسرے ہفتے کے بعد سٹیجز ہیں اس کے، بنتے پانی میں ہڈیاں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آنکھیں بن جاتی ہیں، اس میں ناک کان بن جاتے ہیں، پھر اللہ اس میں طے کرتے ہیں کہ یہ صحیح سلامت باہر نکلے گا، دنیا میں آئے گا کہ نہیں۔ جب اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو اندر سے خود ہی پوچھ ہوتی ہے، پھر اللہ طے کرتے ہیں کہ کیسا پیدا ہوگا، اچھا یا برا، کنٹریبیوٹ کرے گا دنیا میں یا فساد مچائے گا، کتنے عرصے کے لیے آ رہا ہے، ماں باپ کو سکون دے گا یا تکلیفیں دے گا، یہ سب اللہ کو پتا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں کہ تم پیدا کرتے ہو۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، سٹاپ نہیں کر سکتا، ہرا نہیں سکتا کہ ہم تمہاری شکلیں بدل دیں۔ جس شکل میں انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، اگر اللہ چاہیں تو یہ شکلیں بدل دیں، اس کی مرضی ہے۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسے پیدا کر دیں، ایسی شکلوں میں پیدا کریں کہ جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، اللہ تمہیں وہ بنا دے۔ اس دنیا میں ہمارے ہاتھ نہیں بولتے، آنکھیں نہیں بولتی، کان نہیں بولتے، پاؤں نہیں بولتے، یہ بھی گوشت ہے نا،
اس پیس آف میٹ یہ نہیں بولتا، لیکن یہ پیس آف میٹ بولتا ہے، یہ ٹنگ بولتی ہے. یہ کیسے بولتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں تمہارے ہاتھ نہیں بولتے، اور اللہ کو یہ اختیار ہے کہ جب تم وہاں ہوگے نا تو ایک نئی تمہیں باڈی دیں گے جس میں ہاتھ بھی بولیں گے، جس میں ہاتھ بھی بولیں گے. اس دنیا میں زیادہ تکلیف تم برداشت نہیں کرتے، مر جاتے ہو. زیادہ پریشر نہیں برداشت کرتے، مر جاتے ہو. لیکن اس دنیا میں جب تم آؤ گے تو ہم بدل دیں گے. پھر اتنی زیادہ سخت تکلیف آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی. اس دنیا میں تم خوش بھی ہوتے ہو، تمہیں غم بھی آتا ہے. اس دنیا میں آؤ گے ہم بدل دیں گے. جنت والوں کو کبھی غم نہیں آئے گا اور جہنم والوں کو کبھی خوشی نہیں ملے گی. ہم بدل دیں گے، ہمیں اختیار ہے، ہم جو چاہیں بدل دیں. ٹھیک ہے، یہاں تم بچے ہوتے ہو، جوان ہو جاتے ہو، بوڑھے ہو جاتے ہو. وہاں ہوگے تو ہم فکس کر دیں گے، کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، ہم بدل دیں گے. کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، یہ ہماری اتھارٹی اور اختیار ہے، ہم چینج کر دیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. پہلی جو پیدائش ہوتی ہے تمہاری، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. سب گھر والے دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے. وہ سب تم وٹنس کرتے ہو، تم گواہ ہو کہ تمہارے سامنے پیدائش ہوتی ہے. دوسری کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو رب پہلی پیدائش کر سکتا ہے، فرسٹ ٹائم پیدا کر سکتا ہے، سیکنڈ کی کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہارے سامنے ہوتا ہے سارا کچھ، سمجھتے نہیں ہو. پھر اگلا سوال اللہ نے پوچھا، أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ. کیا تم نے کبھی غور کیا یہ جو فصلیں اور غلے تم اگاتے ہو، یہ فصلیں اور غلے جو تم اگاتے ہو، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ. یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بیج بھی صحیح ہو، پرفیکٹ سیڈ ہے، سیزن بھی پرفیکٹ ہے، لینڈ بھی پرفیکٹ ہے، سارا کچھ صحیح ہے. آپ نے دانے بو دیے، کچھ نہیں ہوا، نکلا باہر، کچھ نہیں نکلا. ایسا ہوتا ہے نا. اب وہ دیکھو، وہ دانا جو ہے نا وہ نان لیونگ ہے، اسٹون ہے ایک، اور زمین بھی نان لیونگ ہے. تو جب آپ دانا اس کے اندر ڈالتے ہو تو اس کے اندر سے درخت نکل جاتے ہیں، فصلیں نکل آتی ہیں. وہ کون نکالتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ یہ جو دانہ ہم زمین میں دفن کرتے ہیں نا، اس سے پھر درخت اور غلے فصلیں نکلتی ہیں. یہ قبر کی اللہ نے ایک ایگزامپل پیش کی ہے. ایسے ہی قبر میں جیسے تم دانے زمین میں ڈال دیتے ہو نا، پھر وہ اگاتے ہیں. تو تمہیں بھی مٹی میں ڈالیں گے، پھر ہم تمہیں نکال لیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ فصلیں اگاتے ہیں، تمہارے اختیار میں ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے؟ تیار فصلیں ہوتی ہیں، طوفان آتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں. تمہیں چانس نہیں ملتا کہ تم اپنی فصل کو کھا سکو، اپنے باغ کے فروٹ کھا سکو، تمہیں چانس نہیں ملتا. یہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر ہم چاہیں تو تمہاری فصلوں کو راکھ بنا دیں اور پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ. بس وہ کیسے باتیں بناتے ہیں؟ تم جدھر بھی بیٹھو گے نا تو پھر افسوس کرتے رہ جاؤ گے، باتیں کرتے رہ جاؤ گے. انا لمغرمون، ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، جو خرچہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. پھر تم جدھر بیٹھو نا تو ایسے ہی کرتے، اوہو ساری فصل ضائع ہوگی، اوہو سارا باغ ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، بہت بڑا لاس ہو گیا. پھر بل نحن محرومون، بلکہ ہمارا تو نصیب ہی پھوٹ گیا ہے. نقصان صرف نہیں ہوا، ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں، ہمیں تو بالکل ہی محروم کر دیا گیا ہے. بس باتیں بناتے رہ جاؤ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون. کبھی تم نے غور کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، اس پہ کبھی غور کیا؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ آسمانوں سے، بادلوں سے، اوپر سے تم بارش برساتے ہو کہ ہم پانی برساتے ہیں؟ یہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟
یہ پانی کون پھر اللہ کہتے ہیں لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو پانی کھارا ہو جائے، سالٹی ہو جائے، پینے کے قابل نہ ہو۔ یہ بارش کا پانی جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ سمندر سے۔ سمندر سے سٹیم بنتی ہے نا، بھاپ بنتی ہے، اوپر جاتا ہے، ایک سرٹن لیول کے بعد جا کر جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہاں پہ پھر وہ پانی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو سٹیم ہے پھر پانی بن جاتا ہے، پھر وہ نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے وہ سائیکل چلتا ہے نا۔ تو اگر سمندر والی وہ جو نمک ہوتا ہے اس کے اندر وہ جائے اس کے ساتھ ہی، اور اس کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے، اور پھر وہ اوپر سے نیچے واپس آئے، پینے کے قابل نہ ہو، کیا ہوگا؟ تم خود پانی پیدا کر سکتے ہو؟ لگاؤ نا فارمولے اپنے، HO2 جو بھی ہے تمہارے فارمولے لگاؤ نا، سارے گیسز اکٹھی کرو، بناؤ پانی، بنا لیتے ہو؟ یہ کون برساتا ہے ساری پانی؟ یہ اللہ کا سائیکل ہے۔ کیسا عجیب نظام ہے اللہ کا۔ جب پانی کی بھاپ بنتی ہے نا، سٹیم بنتی ہے، تو وہ پیور ہوتی ہے، اس کے اندر جو پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ شامل نہیں ہوتی، اس کی بو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے باقی چیزیں نہیں ہوتی، وہ اس کا سالٹ نہیں جاتا اس کے ساتھ، وہ جو سٹیم اوپر جاتی ہے نا، بھاپ جاتی ہے اوپر، وہ پیور ہوتی ہے۔ اگر ساری چیزیں پانی کے ساتھ جائیں اور پھر ساتھ ہی واپس آئیں، پانی پینے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں یہ سارا کچھ جو تم کرتے ہو۔ اچھا، پھر اللہ نے پوچھا اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا کر دیں، سالٹی کر دیں، فلولا تشکرون، شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو اللہ کا؟ کیوں اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے؟ پھر اللہ نے اگلا سوال پوچھا افرأیتم النار التی تورون، یہ جو آگ تم جلاتے ہو کبھی تم نے اس پہ غور کیا؟ آگ جو تم جلاتے ہو کبھی اس پہ غور کیا؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، جس لکڑی سے آگ جلتی ہے یا جس درخت سے آگ جلتی ہے وہ درخت تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ آج ہمارے پاس تو بہت سارے طریقے ہیں نا آگ جلانے کے، اس زمانے میں کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا، یا پتھر سے پتھر لگاتے تھے تو آگ نکلتی تھی، یا سبحان اللہ 2 درخت تھے، ایک کا نام تھا مرغ، ایک کا نام تھا عفار، 2 درخت تھے، ان کی ٹہنیاں اتارتے تھے ہرے بھرے گرین، اور ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی کے ساتھ ایسے مارتے تھے تو آگ نکلتی تھی، ٹھیک ہے، 2 ڈفرینٹ درخت تھے، ان کو آپس میں ٹکراتے تھے نا ایسے پتوں کو، آگ نکلتی تھی، اور پھر وہ آگ جلا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وہ درخت میں نے پیدا کیا کہ تم نے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگ کے سورسز ہیں وہ میں نے بنایا کہ تم نے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس آگ کو ایک ریمائنڈر بنایا ہے تمہارے لیے، آنکھیں کھولنے کا ذریعہ بنایا تمہارے لیے۔ اور وہ جو غریب بیچارے سفر میں ہوتے ہیں، پردیسی سفر کر رہے ہوتے ہیں، ضرورت مند جو ہوتے ہیں، نیڈی جو ہوتے ہیں، جن کو آگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ نے اس کے لیے سامان زندگی رکھا ہے، یہ زندگی ہے آگ۔ اب آپ دیکھیں ذرا، دنیا میں کون سا کام ہے جو آگ کے بغیر ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کے میزائل جاتے ہیں یہ کس کے ذریعے چلتے ہیں؟ آگ کے ذریعے چلتے ہیں۔ آپ کی جو گاڑیاں چلتی ہیں یہ آگ سے چلتی ہیں، آپ کے جو ایروپلین چلتے ہیں یہ آگ سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو تھنڈر طیارے چل رہے ہیں وہ آگ سے چلتے ہیں۔ وہ آگ ہوتی ہے جو انجن کو چلاتی ہے، وہ سارا کچھ کو آگے جو ہے ڈرائیو کرتی ہے، وہ آگ ہوتی ہے بیسیکلی۔ اگر آگ نہ ہو تو زندگی نہیں ہے، نہ کھانے پکیں، نہ آپ سردی میں کوئی بندوبست ہو آپ کے لیے، نہ آپ کی گاڑیاں چلیں، نہ آپ کے جہاز چلیں، نہ آپ کے میزائل چلیں، یہ سب آگ سے چلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم نے آگ کے اندر سامان رکھا ہے سارا، یہ ریمائنڈر ہے تمہارے لیے۔ یہ آگ تم نے پیدا کی ہے یا ہم نے پیدا کی ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم، یہ ساری باتیں سنانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک ہی چارہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ کیا ہے کہ اس عظیم رب کی تسبیح کیا کرو۔ یہ ساری چیزیں یاد کرا کے نا بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا سلوشن کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں لینا چاہتے ہو، لیتے رہنا چاہتے ہو، فائدہ اٹھانا چاہتے ہو،
خوش رہنا چاہتے ہو فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو، اس کی پاکی بیان کیا کرو، وہ بڑا عظیم ہے، تمہیں دیتا رہے گا۔ بدماشی کرو گے، نہ شکری کرو گے، تو پھر تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو اصحاب الشمال کا بیان کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا، ایسا نہیں ہوگا جیسے تم سوچتے ہو، اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کی جو جگہ ہے نا اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ستارے جو ہیں نا جو نظر آتے ہیں نا، جو ستارے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، سیپریٹ آپ کو نظر آتے ہیں سارے، یہ گلیکسیز، ہیونلی باڈیز آپ کو علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، یہ انٹرلنکڈ ہیں، سارے انٹرلنکڈ ہیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ میگنیٹک پاور ہے ان کو سیپریٹ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ میگنیٹک پاور ختم ہو جائے نا، درمیان میں کوئی باؤنڈریز نہیں ہے جو نظر آتی ہیں، تو یہ سارا سسٹم ایسے کلیپس ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے تم سوچتے ہو ویسے نہیں ہے۔ اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کو دیکھو، میں ستاروں کے سسٹم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ جو قسم ہم اٹھا رہے ہیں، کاش تم اس کو جانو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کاش تم اس کو سمجھو، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم تمہارے سامنے اٹھا رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ بہت بڑی شہادت ہے جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غور کرو ہیولی باڈیز پہ، ستاروں کے سسٹم پہ، چاند پہ، سورج پہ، اس پہ غور کرو، یہ بہت بڑی قسم ہے اور شہادت ہے جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور ستاروں کی قسم کھا کے پھر فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، یہ جس کتاب کی تم مذاق اڑاتے ہو نا کہ یہ تمہیں جن سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں تمہیں کون سکھاتا ہے، یہ تم خود گھڑتے ہو، یہ تم خود بناتے ہو، یہ شاعری کی باتیں ہیں۔ انہ لقرآن کریم، جس طرح ستارے بکھرے ہوتے ہیں اور خوبصورت کرتے ہیں نا، پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں، تو قرآن کی آیتیں بھی ستاروں کی طرح ہیں، علیحدہ علیحدہ آیتیں ہیں، علیحدہ علیحدہ صورتیں، لیکن ہر ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے۔ اس میں سے کوئی ایک بھی نکالو گے نا درمیان سے تو ہدایت ختم ہو جائے گی۔ یہ سارے کا سارا قرآن جو ہے یہ آسمان کے ستارے ہیں، اس کی ساری آیتیں ستاروں کی طرح ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کریم قرآن ہے، فی کتاب مکنون، اللہ نے ایسی کتاب کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے، جو پروٹیکٹڈ ہے، جو کورڈ ہے۔ مکنون کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی، لوح محفوظ کے اندر۔ وہ کسی کی اپروچ نہیں ہے وہاں کہ وہ کوئی شیطان وہاں چلا جائے، کوئی جن وہاں چلا جائے، وہ کوئی خود لے کے آ جائے اور آ کے کسی کو دے دے، ایسا نہیں ہے۔ فی کتاب مکنون، وہ محفوظ کتاب کے اندر اللہ نے قرآن کو رکھا ہوا ہے، کسی کی ایکسیس نہیں ہے وہاں تک۔ لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے سوائے ان پاک فرشتوں کے جن کو اللہ اجازت دیتا ہے۔ کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا قرآن کو سوائے ان پاک فرشتوں کے جن کو اللہ اجازت دیتا ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کی تفسیر میں کافی سارا اختلاف ہے، یعنی ایک مطلب تو یہ ہے جو کلیئر ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون کا معنی فرشتے ہیں، کہ اس کو ٹچ نہیں کرتے مگر پاک وجود فرشتوں کے، وہ قرآن کو ٹچ کرتے ہیں۔ یہ اتنا پاک ہے کہ پاک فرشتے اس کو ٹچ کرتے ہیں، وہاں سے لوح محفوظ سے اللہ ان کے حوالے کرتا ہے اور وہ نبیوں تک پہنچاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی آتی ہے۔ درمیان میں کسی ناپاک، کسی جن شیطان کی ایکسیس نہیں ہوتی کہ اس کو ٹچ کرے۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے لیے ہے کہ پاک فرشتے اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن کی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جو پاک ہو وہی قرآن کو ٹچ کر سکتا ہے، پاکی کی حالت میں قرآن کو ٹچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے درس میں بھی یہ سوال ہوا تھا، تو آج وہ آیت بھی آ گئی ہے کہ کیا وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر ہم قرآن کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب کا اتفاق ہے کہ تلاوت ہم کر سکتے ہیں بغیر وضو کے، قرآن کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں بغیر وضو کے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بات ہے ٹچ کرنے کی، تو اس میں اختلاف ہے۔ سب سے جو سخت اوپینین ہے نا اس میں، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بالکل اجازت، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو یعنی اس گتے کے ساتھ بھی نہیں پکڑ سکتے، جو اس کے اوپر کور لگایا ہوتا ہے، جو اس کا حصہ ہی بن جاتا ہے، پارٹ آف قرآن بن جاتا ہے، وہ جو فرسٹ ون ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں علیحدہ کوئی کپڑا ہو تو اس کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں، اگر آپ کا وضو نہیں ہے یا پاک نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں، وہ زیادہ سخت اوپینین ہے۔
لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کافی فلیکسیبل ہیں اس کے اندر. اور آج کل کے زمانے میں جیسا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں شافعی کا ایک اپنا علاقہ ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ دوسرے علاقوں میں نہیں جاتے تھے لوگ وہاں سے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی اپروچ تھی، امام مالک کا اپنا زمانہ تھا. اس وقت جو ہے نا جس زمانے میں ہم رہتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب سارے جو ہے نا ان کا علم، ان کے فتوے، ٹھیک ہے، ان کا اجتہاد وہ ہماری ایکسیس میں ہے. دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پہ آج ہم امام شافعی کو نہیں پڑھ سکتے، امام ابو حنیفہ کو نہیں جان سکتے، امام مالک اور احمد بن حنبل کو نہیں پڑھ سکتے. سارے ہمارے سامنے ہیں. آج ہم اس کو فالو کریں گے، یہ سب اسلام ہے، اس کو فالو کریں گے جس کے پاس ہمارے مسئلے کا حل ہو، بہتر سلوشن ہوگا جس کے پاس ہم اس کو فالو کریں گے. سب صحیح ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل انہوں نے کافی فلیکسیبلٹی دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مثلاً ایک عورت ٹیچنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مینسز چل رہے ہیں، وہ اگر 10 دن نہیں پڑھائے گی اس کا اپنا بھی نقصان ہوگا، اس کے بچوں کا بھی نقصان ہوگا. 10 دن چھٹی کر سکتی ہے تو مشکل ہے اس کے لیے. وہ کہتے ہیں اس کے لیے گنجائش نکالیں گے تاکہ دین کے طالب علموں کا نقصان نہ ہو. وہ جس کو پڑھاتی ہے وہ پڑھا سکتی ہے، اگر کہیں ٹچ اس کو کرنا پڑ جائے تو کر بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دن میں 10 دفعہ جائے وضو کر کے آئے تو ان کے لیے مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے ان کے لیے گنجائش اور اجازت ہے کہ وہ پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ناپاک ہے لیکن وہ قرآن کی کچھ آیتیں یا الفاظ ذکر کے طور پہ کرتا ہے، اس کی عادت ہے، یا کوئی صورتیں ان کی روٹین ہے وہ پڑھتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، تو جس حالت میں بھی ہے اپنی روٹین کے مطابق اس کو پڑھ سکتا ہے تاکہ اس کی روٹین خراب نہ ہو. لیکن جنرلی قرآن کا ادب یہ ہے کہ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو قرآن کو مت چھوؤ. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن کو مت چھوؤ. یہ قرآن کا ادب ہے مسلمانوں کے لیے، اس کا ادب کرو. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ پکڑ سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے ہو. انہوں نے گنجائش نکالی. مثلاً کسی وقت کوئی کسی مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، کوئی بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آ گیا، مثلاً میں اپنی بات کر دیتا ہوں، کوئی بندہ مجھے مسئلہ پوچھنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، میرا وضو نہیں ہے. وہ کہتا ہے امام صاحب آپ ثابت کرو، قرآن سے مجھے نکال کے دو، یہ کس صورت کی بات کر رہے ہو، کس حصے میں لکھا ہوا ہے، کس پارے میں لکھا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں یار میرا وضو نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے وضو کا نہیں پتا، مجھے مسئلہ بتاؤ، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی کچھ سچویشن بن جاتی ہے، ایمرجنسی بن جاتی ہے، تو مجھے اجازت ہے کہ میں وضو نہیں بھی ہے تو میں قرآن پکڑوں، اس کو نکال کے بتاؤں، اس کی رہنمائی کروں کہ بھائی یہ صورت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ جا کے پڑھ لینا. تو دین ہمارا اس حد تک سختی نہیں کرتا کہ نقصان بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، موقع بھی مس ہو جائے، چانس بھی مس ہو جائے، کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، دوبارہ اس کو موقع نہ ملے کسی سے پوچھنے کا، اس کا مائنڈ چینج ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں وہ کیسی حالت میں اس کو موت آ جائے، تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا. لہذا ان صورتوں میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم ضرورت پڑ جائے تو قرآن کو ٹچ کر لیں. لیکن جنرلی قرآن کا ادب یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے لکھ کے بھیجا ایک صحابی کو کہ جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتا دو کہ اس قرآن کو پاک آدمی چھوئے. ٹھیک ہے، اس کا ادب ہے. آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے بہن کے گھر میں، تو کہا نکالو مجھے قرآن بتاؤ، دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے، تو دو مجھے، میں بھی پڑھوں گا. تو بہن نے کیا کہا تھا، آپ کی باڈی پاک نہیں ہے. تو کہا نہیں میں پڑھوں گا. نہیں کہا نہیں میں دیتی تم اب جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے. انہوں نے پھر غسل کیا، نہائے وہاں پہ، پھر بہن نے ان کو قرآن دیا، سورۃ مریم پڑھی انہوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو آپ عام روٹین کے اندر، عام حالات کے اندر اس کو اتنا لائٹ نہ لو کہ جو بندہ جب چاہے، جن ہاتھوں سے چاہے اس کو پکڑ لے، جس طرح کی باڈی چاہے اس کو پکڑ لے. نہیں، لیکن کبھی ضرورت پڑ جائے تو پکڑ سکتا ہے، ضرورت پڑ جائے تو ٹچ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. لیکن عام حالات میں جنرلی قرآن کا ادب یہ ہے کہ پاک ہو کے اس کو پڑھنا چاہیے. یہ مختصر اس کی سمری ہے. اور آخر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور آیت بھی یہاں کر لیتے ہیں، اتجعلون رزقکم انکم تکذبون. بہت
بڑی بات ہے جو اس میں بیان فرمائی ہے. اتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تم نے قرآن کو جھٹلانا، قرآن کو غلط کہنا، تم نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے. اتجعلون رزقکم، اس سے تم اپنی روزی کماتے ہو. انکم تکذبون، کہ تم قرآن کو جھوٹا کہتے ہو. قرآن کو جھوٹا کہہ کے تم اپنی روزی کماتے ہو، یہ تمہارا بزنس ہے. مطلب یہ ہے اس آیت کا، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم قرآن کو مانیں گے تو ہمارے بزنس بند ہو جائیں گے؟ قرآن کی مان کے چلیں گے تو ہمارے پھر روزی روٹی کا مسئلہ بن جائے گا، ہمیں بہت سارے کام چھوڑنے پڑیں گے، بہت سارے کاموں سے توبہ کرنی پڑے گی، یہ ہماری دنیا داری کدھر جائے گی؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے جو ہم کئی چکر درمیان میں کرتے رہتے ہیں وہ ہمارے چکر بند ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے تم قرآن کے نزدیک نہیں آتے ہو کہ تمہارے چکر بند ہو جائیں گے. تو قرآن کا انکار کر کے تم اپنی بزنس بچانا چاہتے ہو، اپنی دنیا بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اپنا رزق بچانے کی کوشش کر رہے ہو. تو ظالموں، اس پر ایمان لاؤ، اس کی بات مانو، اللہ تمہیں اور رزق عطا کرے گا. اچھا، اس آیت کو تھوڑا سا اگر کھول لیں، ٹھیک ہے، معاف کرنا، قرآن کی سمجھ تب ہی آتی ہے جب اس کو کھول لیں. اس کو تھوڑا کھولنا چاہیے. اگر ہم کھول لیں اس کو، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو ہم اپنا بزنس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے؟ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی حنفی طریقے کے مطابق بھی نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے، شافعی کے مطابق بھی ہو جاتی ہے. ہم نے حدیثیں ساری پڑھی ہیں، سچی بات ہے، اللہ کی قسم سارے علماء جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ ساری صحیح حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں جس نے اس طرح کیا اس کی نماز نہیں ہوتی، جس نے اس کے پیچھے پڑھی اس کی نہیں ہوتی، جو ایسے کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو ایسے کرتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے. یہ سب بزنس ہے، اس کے پیسے ملتے ہیں. جتنی زیادہ گالیاں دو گے اتنا ریٹ بڑھتا ہے، جتنی زیادہ لوگوں کی نمازیں خراب کرو گے اتنا ریٹ بڑھتا ہے، جتنے زیادہ لوگوں کو جہنم میں پھینکو گے اتنا ریٹ بڑھے گا. لوگ اس کو شیر کہتے ہیں جو دوسروں کو گالیاں زیادہ دیتا ہے. کہتے ہیں یہ جناب اہل حدیثوں کا شعر ہے، یہ دیوبندیوں کا شعر ہے، یہ اہل سنت کا شعر ہے. اور کوئی انسان بھی ہے کہ سارے شعر ہی ہیں؟ اور یہاں درندوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صاحب علم آدمی کی ضرورت ہے جو لوگوں کو جوڑے. چیر پھاڑ کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ویسے ہی بہت چیر پھاڑ ہو چکی ہے. اللہ فرماتے ہیں اتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تم نے قرآن کو اپنا بزنس سمجھ لیا ہے، دنیا داری کے لیے سارا کچھ کرتے ہو کہ ہمارے بزنس خراب نہ ہو جائیں، روزی روٹی بند نہ ہو جائے. صحیح بات بتاؤ لوگوں کو، جو قرآن کہتا ہے وہ بتاؤ لوگوں کو. جس سے قرآن منع کرتا ہے رک جاؤ اس سے، اور جس کا حکم دیتا ہے اس کو کرو. دنیا کے بارے میں مت سوچو، اپنے اللہ تللے کے بارے میں مت سوچو، اللہ کی بات کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں سوچو. تو اسی پہ آج عرض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورت کے اینڈ کر جو ہے نا ہوتا ہے اما ان کان من اصحاب الیمین، جو ہوں گے دائیں ہاتھ والے، فسلام علیکم من اصحاب الیمین، ان سے کہا جائے گا او دائیں ہاتھ والو تمہیں اسلام ہو، تمہیں مبارک ہو. اما ان کان من المکذبین الضالین، اگر ہوگا جو ٹرانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمان نوازی کی جائے گی کھولتے پانی سے. وتصلیۃ جحیم، اور جہنم کے شعلوں کے اندر اس کو پھینکا جائے گا. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ قیامت کا آنا اور یہ فیصلے ہونا یہ سب حق اور سچ ہے، ایسا ہوگا، اس کا یقین کر لو. فسبح بسم ربک العظیم، اور اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کیا کرو، اس کی شان بیان کیا کرو. یہ جو آخری آیت ہے نا، جب یہ اتری تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اپنے رکوع میں پڑھا کرو. اللہ نے حکم دیا نا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رکوع کرو تو کہا کرو سبحان ربی العظیم. اور جب اللہ نے آیت اتاری فسبح بسم ربک الاعلی، تو آپ نے فرمایا جب سجدہ کرو تو اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان ربی الاعلی کہا کرو. تو یہ دونوں حکم نماز میں آ گئے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کہو،
اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو تو دونوں باتیں اس کے اندر آ جائیں گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.